آپ بیتی قسط نمبر 3 آپ بیتی حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے، اس کی آج تیسری قسط ہے۔ گزشتہ نشست میں ان کے جو حفظ قرآن کے ترتیب تھی بچپن میں، جن مکتبوں میں وہ پڑھے، جن اساتذہ سے وہ پڑھے، تو ان کا تھوڑا بہت اس میں بیان تھا، اور خاص کر ان کی دادی صاحبہ جو ان سے قرآن پاک سنا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دادی صاحبہ میری حافظہ تھی، اور رمضان میں 40 پارے روزانہ اور عام دنوں میں 1 منزل روزانہ وہ پڑھا کرتی تھی۔ تو اسی سے آگے آج بیان کریں گے۔ بسم اللہ۔ دادی جو تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچایا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کی اصلاح ہو گئی جو انسان جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے دین کی طرف آیا۔ اور یہ مجاہد اور زمین پر لیٹنا اور لوگوں کے ساتھ اکٹھا سادہ کھانا اور تبلیغ میں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی پوری دنیا میں، وہ آسٹریلیا سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی یاد تو کما حقہ اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن 1338 ہجری سے ماہ مبارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے کا معمول شروع ہوا تھا، ایک قرآن روزانہ پڑھنے کا، جو تقریباً 80 ہجری تک رہا ہوگا۔ 1338 تقریباً 1918 تقریباً، یہ ہجری جو ہے اس سے عیسوی 20 سال کم و بیش سال کی کوئی ہے، یہ پیچھے ہے، تو یہ تقریباً 18 ہوگا، جو وہاں سے ان کا ایک قرآن شریف رمضان ماہ مبارک سے مطلب رمضان شریف ہے، تو رمضان شریف میں ایک قرآن شریف روزانہ ختم کرنے کا معمول سن 80 ہجری تک، یعنی سن 60 تک رہا ہے۔ اور اگر 1918 کو حساب کیا جائے تو اس وقت ان کی عمر 20 سال بنتی ہے، ہاں 20 سال، یعنی 20 سال کی عمر سے رمضان مبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک 1858 میں ان کی پیدائش ہے۔ بلکہ اس سے بھی بعد تک ابتدائی معمول یہ تھا کہ سوا پارہ جس کو عموماً حکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی، سوا پارہ مطلب 1 سپارہ اور اس سے اوپر پاؤ، ابتدائی معمول یہ تھا کہ سوا پارہ جس کو عموماً حکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی، یا میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کے گھر میں، اس کو مولانا خلیل احمد صاحب ان کے ساتھ ان کا جو بیعت کا تعلق تھا۔ مولانا خلیل احمد صاحب جو تھے یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اجل خلفاء میں سے تھے، پھر بعد میں میرے خیال میں سن 26 ہجری یا سن 26 عیسوی میں مدینہ منورہ جو ہے ہجرت کی تھی، وہاں پھر فوت ہوئے۔ یا میرے حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے گھر میں، اس کو تراویح کے بعد شب میں قرآن پاک دیکھ کر اور اکثر ترجمے کے ساتھ سحری تک 4-5 دفعہ پڑھتا تھا، گرمیوں کی شب میں کچھ کم اور سردیوں میں کچھ زائد۔ اس کے بعد تہجد میں اس کو 2 مرتبہ، اس کے بعد سحری کھانے کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک، اور نماز کے بعد سونے تک 1 دفعہ، اور پھر صبح کو سونے کے بعد اٹھ کر جو عموماً 10 بجے ہوا کرتا تھا، چاشت کی نماز میں سردیوں میں 1 مرتبہ، گرمیوں میں 2 دفعہ۔ اس کے بعد ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک 1 یا 2 مرتبہ دیکھ کر، پھر ظہر کی سنتوں میں ابتداءً 2 مرتبہ، اول کی سنتوں میں 1 دفعہ، اور آخر کی سنتوں میں دوسری دفعہ، اور بعد میں ہر 2 سنتوں میں 1 ہی مرتبہ رہ گیا۔ ظہر کے بعد دوستوں میں سے کسی کو 1 مرتبہ سناتا، اور پھر عصر تک موسم کے اختلاف کی وجہ سے 1 یا 2 دفعہ پڑھنا۔
عصر کے بعد کسی دوسرے اونچے آدمی کو سنانا۔ ابتداءً حضرت کی حیات تک حافظ محمد حسین صاحب اجراڑوی کو، اس کے بعد 2-3 سال تک مولوی اکبر علی صاحب مدرس مظاہر علوم کو، اس کے بعد بہت عرصے تک مفتی محمد یحییٰ کو، اور انہی کے ساتھ ان کے دونوں بھائی حکیم الیاس مولوی عاقل بھی شریک ہونے لگے۔ مغرب کے بعد نفلوں میں 1 دفعہ پڑھنا اور نفلوں کے بعد تراویح تک 1 دفعہ پڑھنا۔ تراویح کے بعد یہ پارہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ 100 پارہ یہ ایسا جو ہے نا کہ یہ پورا قرآن شریف جو ہے، جسے فرمایا ہے کہ رمضان شریف میں یعنی دن میں 1 دفعہ پڑھتا تھا، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ الف لام میم سے والناس تک جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ وہ 100 پارہ جو ہے وہ کئی دفعہ پڑھ کے نفلوں میں، سنتوں میں، اور جیسے یہ سارا بیان ہوا تو وہ 100 پارہ اتنا پڑھ لیتا تھا کہ اس سے ایک قرآن بن جاتا تھا۔ اور ویسے یہ ترتیب اچھی بھی ہے نا کہ بندہ ایک آیت میں غور و فکر کرے تو اس کے وہ مضامین بہت واضح ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے ترجمے کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا معمول ہوتا ہے۔ یہ جو ہے کشمیری انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا کہ رمضان شریف میں، پورے رمضان شریف میں دن میں 1 پارہ پڑھتے تھے، صبح لے کے عصر تک۔ لیکن وہ یہ تھا کہ ترجمے کے ساتھ اور غور اور فکر کے ساتھ، یعنی صرف تلاوت نہیں ہوتی تھی، اس میں ڈوب کر یعنی 1 پارہ عصر تک ختم کر لیتا تھا۔ ان کا ایسا ترتیب تھا، ان کا ایسا ترتیب تھا۔ امام غزالی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ شاید ہم نے پڑھا بھی تھا وہ غور و فکر کے باب میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو پتہ نہیں 3 سال میں کہ کتنے سال میں پڑھا، اور پھر بہت بڑی خیرات بھی کی تھی سورہ بقرہ کو صرف۔ تو یہ ہر ایک جو ہے بزرگ کا عالم کا اپنا معمول ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد یہ پارہ ختم ہو جاتا تھا اور اگلے کا نمبر شروع ہو جاتا تھا۔ 24 گھنٹے میں اس کی تشکیل ضروری تھی کہ 30 پارے پورے ہو جائیں۔ اللہ کے انعام و فضل سے سال ہا سال یہی معمول رہا۔ آخر زمانے میں بیماریوں نے چھڑا دیا۔ اس زمانے کا ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا جو کئی سال تک بہت مشہور رہا۔ میرے عزیز مخلص دوست حکیم طیب رامپوری، میرے دوسرے مخلص مولوی عامر کے والد میرے عزیز مخلص دوست حکیم طیب رامپوری، میرے دوسرے مخلص مولوی عامر کے والد، اس زمانے میں ان کی آمد و رفت بہت کثرت سے تھی، اور چونکہ بہت مختصر وقت کے لیے آتے تھے اور سیاسیات کی خبریں بہت مختصر الفاظ میں جلدی جلدی سنا جاتے تھے، اس لیے ان کی آمد میں میرے یہاں کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ رمضان میں 8-9 بجے صبح کو آئے، مولوی نصیر سے کہا کیواڑ کھلوا دو۔ اس نے کہا رمضان ہے۔ مولوی نصیر ان کے خادم تھے، اور ان کا ایک مرتبہ یحییٰ ان کے والد صاحب تھے، انہوں نے قائم کیا تھا، وہ بھی وہ چلاتے تھے، مہمانوں کے لیے چائے مائے وہ پٹاتے تھے۔ تو رمضان میں ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اندر سے کنڈی لگا کے کسی کے ساتھ جو ہے ظہر تک نہیں ملتے تھے۔ اگر کسی کو ملنا بھی ہوتا تھا تو یہ کہ مسجد جاتی ہوئی ظہر کی نماز کے لیے راستے میں اگر کوئی بات چیت کرنی ہو یا کوئی پوچھنا ہو تو وہ کر لے۔ تو یہ کہ مولوی نصیر صاحب تو حکیم طیب رامپوری صاحب نے چونکہ رمضان میں 8-9 بجے صبح کو آئے تو مولوی نصیر سے کہا کیواڑ کھلوا دو۔ اس نے کہا رمضان ہے۔ اس پر خود زنجیر کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا۔ اس نے منع بھی کیا اور یہ بھی کہا یا تو وہ سو رہا ہوگا تو نیند خراب ہوگی، اور اگر اٹھ گیا ہوگا تو نفلوں کی نیت باندھ لی ہوگی، کڑکڑاتے رہو۔ اس پر خفا ہو کر مدرسے چلے گئے۔ راستے میں مولانا منظور احمد خان صاحب ملے۔ انہوں نے کہا حکیم جی تم کہاں آ گئے؟ شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ بالکل ایک ضرب المثل بن گئی تھی کہ شیخ کے یہاں رمضان ہے، یعنی کوئی ملنا جلنا نہیں ہے۔ اس پر کچھ سوچ پیدا ہوا اور نصیر پر سے غصہ کم ہوا۔
اس کے بعد حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں پہنچے. وہ ڈاک لکھوا رہے تھے. فرمایا حکیم جی کہاں آ گئے؟ شیخ کے یہاں تو رمضان ہے. وہاں سے اٹھ کر مفتی محمود صاحب کے حجرے میں آ گئے. مفتی صاحب کا قیام اس زمانے میں مدرسہ قدیم ہی کے حجرے میں تھا. یہ ہمارا مفتی محمود صاحب نے یہ ڈنڈوہی تھے، دیوبند میں مفتی تھے، پھر سہارنپور آئے تھے، اور حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے. جیسے عبدالمنان نے کہا تھا نا کہ 4 خلفاء ہیں، یہ مفتی محمود صاحب ڈنڈوہی بھی اسی میں. بالکل. بلا خبر ماتا ملو شویم ہو صاحب. مفتی جی نے بھی حکیم صاحب کو یہی فقرہ دہرایا کہ شیخ حکیم جی کہاں آ گئے؟ شیخ کے یہاں تو رمضان ہے. حکیم جی نے پوچھا آخر رمضان میں کوئی وقت بات کا ملاقات کا ہو سکتا بھی ہے یا نہیں؟ مفتی جی نے کہا تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ. حکیم جی نے کہا مجھے تو رامپور واپس جانا ہے. تب مفتی جی نے کہا ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تشریف لائیں گے، اس وقت مل لینا، یا ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں مل لینا. وہ ظہر سے پہلے مسجد میں آئے تو میں نیت باندھ چکا تھا. وہ یعنی حکیم صاحب جب ظہر سے پہلے مسجد میں آئے تو حضرت شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نیت باندھ چکا تھا. ظہر کی نماز کے بعد میں نے پھر سنتوں کی نیت باندھ لی. بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا، مگر جب دیکھا کہ رکوع کا ذکر ہی نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں سنتوں میں 2 دفعہ پارہ پڑھنے کا معمول تھا. وہ بڑی دیر انتظار دیکھ کر مٹر گشت میں چلے گئے. وہ واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں پہنچ کر قرآن پاک سنانے میں مشغول ہو گیا تھا. وہ بہت کھٹ کھٹ کر کے اوپر چڑھتے اور جاتے ہی بہت زور سے بھائی جی السلام علیکم. بات نہیں کرتا، صرف ایک فقرہ کہوں گا. رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں بھی آتا ہے، مگر یوں بخار کی طرح کہیں نہیں آتا. السلام علیکم، جا رہا ہوں، عید کے بعد ملوں گا. میں نے کہا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، اور پھر قرآن پاک سنانے میں مشغول ہو گیا. اسی کے طرح ایک اور ان کا قصہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کے بیٹے تھے، تبلیغ کے امیر تھے. 2 اپریل سن 1965 میں لاہور کے مرکز بلال پارک میں وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے، ان سے بھی پوچھا ٹیلی فون پہ. انہوں نے کہا کہ اگر لا سکتے ہو تو لے، اور وہاں رائیونڈ میں دفن کر دو. اللہ کا کرنا چاہیے اسپیشل چارٹر جی ایس کا انتظام ہو گیا اور یہ چلے جائے. اور یہ ظہر کے بعد جا کے وہاں انہوں نے نپلو کی نیت باندھی مسجد میں. اور کہتے کوئی ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے کہ بھائی انتظار میں کہ کہاں ہوا، کیسے فوت ہوا. اب میرے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم وقتی کہ کیوں ہوا، بیمار تھا اور آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. تو میں نے زور سے کے بعد نفل باندھ لی اور عصر کی نماز تک نفلیں پڑھتا رہا کہ ان فضول سوالوں سے جو ہے نجات مل جائے. یہ دونوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تبلیغی مرکز جسے بنڈا والی مسجد کہتے ہیں وہاں دہلی میں وہاں مدفون ہیں. 25 ہجری سے، یعنی 25 ہجری سے مطلب 1325 ہجری 1325 ہجری کو عیسوی کے حساب سے 1325 یہ تقریباً 1325 ہجری سے مطلب 1905 عیسوی کے قریب کا زمانہ. 1325 ہجری سے میری فارسی اردو، اچھا یہ اس وقت ان کی عمر 7 سال ہے، چونکہ 1858 میں ان کی پیدائش ہے تو 1905. ہاں جی. 25 ہجری سے میری فارسی اردو اس حالت میں شروع ہو گئی کہ قرآن پاک تو گویا پڑھا بے پڑھا برابر تھا، مگر ہم حافظوں میں شمار ہونے لگے. میں نے فارسی زیادہ تر اپنے چچا جان سے پڑھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے. ان پر اس زمانے میں بزرگی کا بہت ہی غلبہ تھا، مجاہدات سلوک کا بہت زور تھا.
خانقاہ قدوسیہ کے پیچھے ایک بہت مختصر آب چک تھی. یہ خانقاہ قدوسیہ مولانا عبدالقدوس ڈنڈروہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جو ڈنڈرو میں تھی، اور اس کے مولانا عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر یہ ویران اور اسم ہو گیا تھا. مولانا رشید ڈنڈروہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ آباد کر دیا تھا. ہاں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان پر اس زمانے میں بزرگی کا بہت ہی غلبہ تھا، مجاہدات سلوک کا بہت زور تھا. خانقاہ قدوسیہ کے پیچھے ایک بہت مختصر آب چک تھی. اس میں ایک بوریے پر آنکھ بند کیے ہوئے 2 زانوں بیٹے رہا کرتے. آب چک. میں سبق کے لیے جاتا تو قانون یہ تھا وہ پانی کا یا پانی کا کوئی چھٹی، شاید پانی کی کوئی چھٹی ہو. چکی، ہاں بالکل، پانی کی چکی. اس میں ایک بوریے پر آنکھ بند کیے ہوئے 2 زانوں بیٹے رہا کرتے. 2 زانوں اتخیات کی شکل کو 2 زانوں. میں سبق کے لیے جاتا تو قانون یہ تھا کہ ایک کتاب چچا جان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے. ایک ساتھی میرا اور تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. ہم دونوں دوسری کتاب میں پڑھتے. بیٹھنے کے بعد بسم اللہ کر کے سبق شروع کر دیتے. اگر اس میں ذرا دیر ہو جاتی تو چچا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک انگلی سے اپنے سامنے کی کتاب بند کر دیتے اور گویا تاخیر کے عتاب میں سبق بند. ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے آتے اور کبھی دوبارہ شروع کر دیتے اور کتاب کھول کر دوبارہ ان کے سامنے رکھتے تو موچتی. کبھی پڑھا دیتے، کبھی چشت فرما کر اٹھا دیتے. سبق میں بھی اپنے ہی مطالعے پر مدار تھا. معمولی غلطی پر شست کہتے یا ہوں، اور فحش غلطی پر پھر وہی ایک انگلی سے کتاب بند کر دیتے. اس سیاہکار میں اس زمانے میں بولنے کا مرض بہت زیادہ تھا. چچا جان نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو 6 ہفتے چپ رہے تو میں تجھے ولی کر دوں. یعنی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو 6 ہفتے چپ رہے تو میں تجھے ولی کر دوں. اس زمانے میں 6 ہفتے تو درکنار، 6 دن بھی چپ رہنا مصیبت تھا. میں نے بڑے ہو کر نظام الدین میں ایک مرتبہ ان کا یہ ارشاد یاد دلا دیا. ان کو یاد آ گیا. میں نے کہا دہلی کے مرکز کو نظام الدین مرکز سے بستی نظام الدین، اور اس کو کہتے ہیں جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اسی مرکز سے بالکل کوئی 100-200 گز کے فاصلے پر ہے. میں نے کہا کہ آپ نے تو اس وقت میں 6 ہفتے کو فرمایا تھا. اب میں آپ کو 6 ماہ کا کامل چپ رہ کر دکھلاؤں. چچا جان نے فرمایا کہ وہ بات تو گئی، وہ تو اس وقت کی تھی. اس زمانے میں چچا جان دن میں سارا دن مراقبہ کرتے، نہ معلوم کیا سوچا کرتے، اور مغرب سے عشاء تک نفلیں پڑھتے. ویسے یہ سنت نبوی کی ترتیب پر کہ غار حرا پر جو مہینوں وہ مراقبہ کرتے، اس کے بعد پھر نبوت کا کام شروع کیا. اس زمانے میں چچا جان کو جو کی روٹی کا اتباع سنت میں کھانے کا شوق پیدا ہوا، اور ان کے ساتھ ہم نے بھی زور دکھلائے. تقریباً 6 ماہ چچا جان کا یہ دستور رہا. اس کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے حکیم صاحب نے اس کو منع کر دیا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے پھر وہ جو کی ترتیب انہوں نے چھوڑ دی. بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے خانقاہ میں جب حدیث میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی، اور وہ بھی صرف جو میں تو یہ زیادہ بھوسا ہوتا ہے نا، اور وہ بھوسا یہ چاندنی تو نہیں ہوتی تھی، پون بار کے وہ بھوسا علیحدہ کرتے تھے کھاتے تھے.
جب انہوں نے شروع کیا تو سب کے پیٹ میں جو ہے درد اور تکلیف اور برید اور سب کے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا. تو یہ کہا کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرے. انہوں نے پھر بھی 6 ماہ تک گزارا کیا. تقریباً 6 ماہ چچا جان کا یہ دستور رہا. اس کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے حکیم صاحب نے اس کو منع کر دیا، جس پر میرے والد صاحب نے بھی ان کو روک دیا، یعنی مولانا یحییٰ صاحب نے بھی انہیں روک دیا، اور یوں وہ سلسلہ بند ہو گیا. ورنہ 3-4 روٹی جو کی پکنا خوب یاد ہے، اور چچا جان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنا کھانا بھی. بس کو جی ہاں جی. رجب 28 ہجری میں سن 8 ہاں 1908 عیسوی کے قریب. وعلیکم. رجب 28 ہجری میں یعنی 1328 ہجری میں 1908 کے قریب کا زمانہ ہے. میں یہ ناکارہ سہارنپور آ گیا، اس لیے کہ 2-3 ماہ قبل میرے والد صاحب مستقل قیام کے ارادے سے گنگوہ سے سہارنپور منتقل ہو گئے. دارالعلوم کا جلسہ دستربندی، اس میں تقریباً کتب خانے سن 8 میں جو ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ صاحب غالباً سن 1905 میں وفات پا گئے ہیں، پلس مائنس یہ کوئی آگے پیچھے. تو یہ تو جب تک وہ زندہ تھے تو بالکل وہی گنگوہ میں ہوتے تھے، تو ان کی وفات کے بعد پھر یہ سہارنپور منتقل ہو گئے. اب آبائی جاؤں تو ان کا کاندھا ہے، لیکن بس زیادہ وقت سہارنپور میں اور وہاں اس میں گزارا ہے. رجب 28 ہجری میں یعنی 1908 کے قریب عیسوی کے قریب کوئی لگ بھگ زمانہ ہے. میں یہ ناکارہ سہارنپور آ گیا، اس لیے کہ 2-3 ماہ قبل میرے والد صاحب مستقل قیام کے ارادے سے گنگوہ سے سہارنپور منتقل ہو گئے. دارالعلوم کا جلسہ دستربندی، اس میں تقریباً کتب خانے کا بہت سا حصہ گنگوہ سے دیوبند منتقل ہوا تھا کہ اکابر دیوبند نے حضرت گنگوہی کی تالیفات کی اشاعت کی وجہ سے والد صاحب پر اصرار کیا تھا کہ اپنا کتب خانہ اور اپنی دکان دارالعلوم کے جلسہ دستربندی میں لگا دیں. اس سے فراغ پر وہ سارا کتب خانہ دیوبند سے سہارنپور منتقل ہوا، اور چونکہ چھکڑوں میں آیا اور دیوبند بھی چھکڑوں ہی میں گیا، اس لیے کتابیں خراب بہت ہوئیں، ہزاروں کتابوں کی سلائی ٹوٹی. سہارنپور آ کر باقاعدہ عربی کی تعلیم شروع ہوئی، اور اس سے پہلے ابتدائی عربی اور فارسی زیادہ تر چچا جان سے اور کم والد صاحب سے پڑھنے کی نوبت آئی. لیکن سہارنپور آنے کے بعد باقاعدہ ہماری ایک مستقل جماعت بنی، جس کے دوسرے ساتھی میرے حضرت یعنی خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب کے عزیز مظہر علی خان راجوپوری تھے، اور تیسرے ساتھی سید محفوظ علی گنگوہی تھے، جو بعد میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے صالح بن گئے، اور اس کے بعد دیوبند منتقل ہو گئے تھے. جب مرحوم کی ہمشیرہ کی شادی حضرت شانور شاہ صاحب سے ہو گئی، اس وقت تک وہ سہارنپور ہی میں میرے والد صاحب کے پاس مقیم رہے، اور اس سے پہلے گنگوہ میں بھی میرے والد صاحب ہی کے پاس پڑھتے تھے. یہاں آ کر باقاعدہ میرے ساتھی بن گئے، اور مستقل جماعت ہماری 3 آدمیوں کی خصوصی جماعت شمار ہونے لگی. سید محفوظ صاحب کے دیوبند جانے کے بعد ہم 2 ہی رہ گئے. صرف پڑھانے کا والد صاحب کا ایک خاص طریقہ تھا. صرف یعنی گرامر. وہ الفاظ کو لکھوا دیا کرتے تھے اور کچھ قواعد لکھوا دیا کرتے تھے. مثال اجوف، ناقص وغیرہ کے. میں نے میزان منشعب معروف و متداول نہیں پڑھی. اس زمانے میں میرے ہی لیے غالباً ایک میزان منشعب خاص تصنیف ہوئی تھی.
جو دو دو ورق کی تھی، آسی مدراسی پریس میں چھپی تھی، اس میں میرے مقدر سے گردان بھی بجائے فعل فعلا یفعلو کے ضربا یضربو کی تھی، میزان میں بھی وہی تھی، منشعب میں بھی وہی تھی، اور عمل میں بھی وہی، اور اس کے بعد وہ ایسی کہیں گم ہوئی کہ تلاش سے بھی نظر نہ پڑی۔ میرے والد صاحب کے یہاں پہلے قواعد زبانی یاد کرائے جاتے تھے، اور اس کے بعد ان قواعد کا اجرا تختی یا ردی کاغذوں پر کرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ صرف میر اور پنج گنج 3-4 دن میں سنا دی تھی، ان میں وقت خرچ نہیں ہوا۔ اس واقعے کی کچھ تفصیل اکمال الشیم کے مقدمہ میں بھی گزر چکی ہے، البتہ فصول اکبری میں بہت وقت خرچ ہوا۔ ویسے یہ اس وقت جو درس نظامی تھے، ابھی درس نظامی، اب تو بعض کتابیں آج پیچھے ہو رہی ہیں، نہیں اس زمانے میں شاید یہ جو تھا یہ اس میں کورس میں شامل تھے یہ کتابیں۔ تو ابھی بھی جی پرانے لوگوں نے جو انگریزی گرامر اسی طرح سیکھی ہے نا، تو ان کو ہمیں ابھی یاد نہیں ہے، لیکن ان کو یاد ہوتی ہے انگلیوں پر۔ گرامر وغیرہ تو اب رخصت ہو گیا، اب ہم بھی پڑھتے تھے ماضی مطلق اور ماضی شکیہ اور ماضی قریب اور یہ ساری چیزیں، مضارع اور استمرار اور یہ ساری چیزیں پڑھی تھی۔ اب تو نہ اردو کی گرامر وزٹ ہوتی ہے نہ فارسی کی، اور انگریزی میں افضل انور مفتی تھے، ان کی پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، ان کی ہم پڑھتے تھے، پورا گرامر ہوتا تھا کہ ایٹی اور پیسے ہو، ہاں، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس قسم کی چیزیں اس میں ہوتی تھی۔ بس تھی انشاءاللہ، باقی پھر یہیں سے اگلی قسط میں پھر یہیں سے پڑھیں گے۔ جن لوگوں نے آج پہلی بار سنا ہے تو ان کے لیے وضاحت کر دیں کہ حضرت شیخ صاحب مولانا ذکریہ صاحب کے والد صاحب کا نام مولانا یحییٰ صاحب، اور ان کے چچا کا جو ہے مولانا الیاس صاحب۔ تو یہاں پر جو ان کے والد صاحب کا بابا ذکر ہیں تو والد صاحب سے مراد مولانا یحییٰ صاحب۔